صراط المستقيم صراط الذين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه نستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه. نصلي ونسلم على خيارته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسنين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جملہ مومنین والمؤمنات مسلمین والمسلمات آپ نے تمام مرحومین کے لیے بالخصوص ابو طالب ٹرسٹ کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے لیے سال فرمائیں. بسم اللہ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. مسلسل حسین چراغ ہدایت ہیں اور نجات کی کشتی ہیں. اس موضوع کے ذیل میں گفتگو سماعت فرماتے چلے آ رہے ہیں کہ بہترین وقت ہے یہ ہمارے پاس، بہترین ایام ہے ہمارے پاس. اس میں ہم کتنا اپنے آپ کو طاہر بنا سکتے ہیں، کتنا آپ کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے. اور آقا وحید کی وہ بات جو آپ کی خدمت میں نے نقل کی تھی کہ زیارت عربین کا وہ جملہ کہ جس میں امام صادق ارشاد فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِي لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَ. یعنی امام ہمارے جد مظلوم کربلا نے اپنے خون جگر کو اللہ کے لیے بذل کر دیا ہے. کیوں؟ تاکہ تیرے بندے جہالت اور گمراہی سے نکل سکیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی عزاداری ہے، جتنی بھی ماتمداری ہے، جو بھی نوحہ خانی ہے، جو سینہ زنی ہے، جتنے بھی تبرکات ہیں، جو بھی نظر کا اہتمام ہے، جو بھی سبیلوں کا اہتمام ہے، جو بھی چیز اس عزا سے ریلیٹڈ ہے، وہ تمام اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ ہم جہالت اور گمراہی سے نکل کے آئیں. اگر نکل کے آتے ہیں تو بہترین ہے، اس لیے کہ یہی امام بھی چاہتے ہیں. اور اس کے لیے بتایا بھی ہے کہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے خود قرآن کی تلاوت کا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ قرآن جو ہے وہ زنگ آلود دلوں کو بھی پاکیزہ بنا دیتے ہیں، صاف بنا دیتے ہیں. لہذا مکمل قرآن کی تلاوت کے لیے کہا گیا ہے. اور آپ دیکھیں تو مولا کائنات غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے
کم سے کم 100 آیتیں پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ ہر روز کم سے کم 100 آیتیں پڑھو، اس لیے کہ یہ آیتیں تمہارے قلب کو، تمہاری روح کو، تمہارے گوشت پوش کو پاک کرتی ہیں۔ تب تک کا جو پورا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جب تک خود نہیں چاہیں گے ہدایت پانا، نجات پانا، تب تک ہماری ہدایت اور ہمیں نجات نصیب نہیں ہوگی۔ اور اس کے لیے کیا ہے؟ طہارت ہے۔ طہارت کی چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں، کوئی الگ کی چیز نہیں ہے، کوئی بہت ٹف کام نہیں ہے نا، وہی ہم جو کرتے ہیں اسی کو کرنا ہے۔ وضو کرنا ہے ہمیں مثلا طہارت کے لیے، اس کے بعد کیا ہے؟ صدقے کے لیے حکم دیا گیا ہے باقاعدہ۔ صدقہ بھی طاہر کرتا ہے، ظاہر کو بھی طاہر کرتا ہے اور باطن کو بھی طاہر کرتا ہے۔ آج جو ہم گفتگو کرنا تھی وہ ہے صلوات کے سلسلے سے، کہ صلوات بھی پاکیزہ کرتی ہے۔ اور بہترین چیز یہ ہے کہ اگر ہم چاہیں VIP گروپ میں اپنے آپ کو شامل کرنا تو کھلا آفر ہے اللہ کی طرف سے، کوئی ممانعت نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی شرائط نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ لہذا ہم چاہیں اللہ، ملائکہ اور ان لوگوں کی صف میں کھڑا ہونا تو ایزلی کھڑے ہو سکتے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لہذا بہت تاکید ہے اس صلوات کی۔ اور آپ دیکھیں امام سجاد علیہ السلام نے جتنی بھی دعائیں بیان فرمائی ہیں، جتنی بھی دعائیں تحریر فرمائی ہیں، جتنی بھی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، سب میں صلوات کا سہارا لیا ہے انہوں نے۔ کوئی ایسی دعا نہیں ہے کہ جس میں امام نے صلوات نہیں پڑھی، نہیں ہے، اس میں صلوات ہے باقاعدہ۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 1 مرتبہ پڑھنا ہے، بعض میں 3 مرتبہ ہے، 7 مرتبہ ہے، کہ جیسے آپ چاہیں ویسے آپ صلوات کو پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ 14 مرتبہ صلوات ہے بعض چیزوں میں، مثلا کہ یہ کام ہے اس کے لیے 14 مرتبہ صلوات کا۔ جتنا آپ شکر ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا بنے گا، ہے نہیں؟ کہتے نہیں شربت بنانا ہے تو جتنی شکر ڈالیں گے اتنا میٹھا بنتا چلا جائے گا، زیادہ مٹھاس چاہیے تو زیادہ شکر ڈال دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے ہے نا۔ تو یہ بہت تاکید ہے صلوات کی۔ اور ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ہم بہت تساہلی میں، بہت کاہلی میں صلوات پڑھ دیتے ہیں۔ اگر مثلا اب بھیجنا ہی ہے تو بغیر موڈ کے، بغیر مثلا ایک انگیزے کے، بغیر کسی نشاط کے صلوات بھیج دی جاتی ہے، جبکہ روایت میں ہے کہ اگر کوئی بغیر نشاط کے، بغیر چاہ کے اور بغیر کسی یعنی دلچسپی کے اگر صلوات بھیجتا ہے تو امام صادق فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی اس صلوات کو قبول نہیں کرتا ہے اور نہ قبول کرتا ہے، بلکہ اس کو جاہل اور متکبر شمار کرتا ہے۔ دیکھیے پڑھ رہا ہے، صلوات پڑھ رہا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ اگر اس کے اندر انگیزہ نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، شوق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں جو صلوات پڑھی جا رہی ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ یہ جاہل شمار کیا جائے گا، یہ متکبر شمار کیا جائے گا۔ اللہ، رسول اور آل رسول اس سے بیزار ہیں۔ دیکھا آپ نے؟ پڑھ رہا ہے صلوات، ایسا نہیں کہ صلوات نہیں پڑھ رہا ہے نا۔ جیسے قرآن میں نماز کے لیے ہے کیا کہ ویل للمصلین عن صلاتہم ساہون، یعنی وہ لوگ جو نماز کو سبک شمار کرتے ہیں، ہلکا شمار کرتے ہیں۔ مثلا ظہر کی نماز 4 بجے تک پڑھ لیں گے، 5 بجے تک پڑھ لیں گے، مغرب کی نماز کا بھی وقت ہے مثلا پڑھ لیں گے، ہم پڑھ سکتے تھے، وقت تھا ان کے پاس لیکن نہیں پڑھا، ہلکا شمار کیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لعنت ہو، وائے ہو ان کے اوپر۔ اور جو نہ پڑھتے ہوں پھر ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ اب ہے نہیں، جو پڑھنے والے کے اوپر وائے بھیج رہا ہے اللہ، لعنت بھیج رہا ہے کہ یہ سبک شمار کر رہے ہیں، ہلکا شمار کر رہے ہیں۔ اور جو نہ پڑھ رہا ہو پھر اس کے لیے سوچیں پھر کیا ہوگا اللہ کے نزدیک، ہے نا۔ لعنت سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے پھر اب، جبکہ اللہ یہاں لعنت بھیج رہا ہے۔
یہاں پر یہی ہے کہ اگر انگیزہ نہیں ہے تمہارا صلوات بھیجنے کا، شوق نہیں ہے، ذوق نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، مٹھاس نہیں ہے، تو یہ صلوات تمہاری قابل قبول نہیں ہے، اور نہ ہی قابل قبول ہے بلکہ تمہارے لیے کیا ہے کہ تم جو ہو وہ متکبر ہو، جاہل ہو، اور اللہ رسول و آل رسول کیا ہے، بیزار ہے۔ لیکن اب دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو شخص صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر چاہ سے، محبت سے، شوق سے، اہل بیت کی محبت میں، تو اب روایت میں ہے کہ یہ ایک صلوات پڑھتا ہے اللہ اس پر 1000 صلوات پڑھتا ہے۔ نعرہ صلوات پڑھتے محمد ہے نا، ایک صلوات کے عوض میں اپنے محبت سے، اپنے عشق سے، اپنی نشاط کے ساتھ ایک صلوات کا جو اجر ہے وہ کیا ہے کہ اللہ خود اللہ 1000 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ 1000 ملائکہ کے صف والے 1000 ملائکہ کی جو صفوف ہیں وہ بھی صلوات پڑھتے ہیں، جو ایک صلوات پڑھتا ہے۔ ہاں، اللہ کی صلوات اور 1000 صفوف کے ملائکہ کی صلوات اس ایک آدمی پر ہوتی ہے جس نے اپنی چاہت سے، محبت سے، عشق سے اللہ یعنی صلوات پڑھا ہے محمد والے محمد پر۔ کتنی یعنی کتنی تاکید کی جا رہی ہے صلوات کے لیے، کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے صلوات کے لیے۔ خود اللہ بھیج رہا ہے، ملائکہ بھیج رہے ہیں، اور جو بھی صاحب ایمان ہے وہ بھی اس میں شرکت فرما لے۔ اب دیکھیے جو جملے ہیں کیسے صلوات کیسے پاک کرتی ہے، یہ کون بتائے گا؟ یہ اہل بیت علیہ السلام بتائیں گے۔ زیارت جامع کبیرہ ہے نا، بہت اہمیت کی حامل ہے یہ زیارت، بہت متبرک ہے زیارت، اور ہمارے جتنے بھی بزرگ علماء ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں جو بھی ملا ہے وہ اس زیارت سے ملا ہے۔ جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ آپ جب نجف میں تھے تو ٹھیک 9 بجے پہنچ جاتے تھے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے روضے کے پاس، اور اس زیارت کو کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ کافی بڑی زیارت ہے، تقریباً 1 گھنٹے کی زیارت ہے یہ۔ اس میں معرفت اہل بیت کو بیان کیا گیا ہے، معرفت اہل بیت کو بیان کیا گیا ہے کہ کیا معرفت ہے، کیا منزلت ہے ان کی، یعنی فضائل و کمالات کا ایک سرچشمہ ہے جو اس میں جاری کیا گیا ہے۔ تو آیت اللہ خمینی یعنی ٹھیک 9 بجے نکلتے تھے، اور لکھا ہوا ہے ان کے اس میں کہ جتنے بھی دکاندار لوگ تھے وہ اپنی گھڑیوں کو سیٹ کر لیتے تھے کہ 9 بج گیا ہے، لہٰذا یہ خمینی صاحب جا رہے ہیں۔ اور جب تک عراق میں رہے ہیں، جب تک نجف میں رہے ہیں، تب تک یہ مستقل ہر روز زیارت جامع کبیرہ کی تلاوت کرتے تھے۔ ہاں، آیت اللہ بہجت کے بارے میں بھی ہے کہ آپ تقریباً 70 سال تک ہر روز کسی نہ کسی معصوم کے روزے میں آپ زیارت جامع کبیرہ کو تلاوت فرماتے تھے۔ جب تک نجف میں رہے ہیں تو مولا علی کے روزے کے اوپر، جب قم آ گئے ہیں تو معصوم قم کے روزے پر باقاعدہ 1 گھنٹہ یہ باقاعدہ زیارت کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ آپ سوچیں، یعنی کوئی بھی چیز ایزلی نہیں ملتی ہے نا، ہم چاہیں کوئی بھی چیز آسانی سے مل جائے، نہیں، ایزلی کوئی چیز نہیں ہے، ہم کو محنت کرنا پڑے گی تھوڑی۔ اب جیسی محنت ہوگی ویسا نتیجہ ہوگا اس کا۔ ایک آدمی بزنس کے لیے کم محنت کرتا ہے، نتیجہ کم نکلتا ہے۔ ایک آدمی زیادہ محنت کرتا ہے، نتیجہ زیادہ نکلتا ہے۔ ایک آدمی ہلکا سے بیمار ہوا، پریشان ہوا، ہمیں چھوڑو کون جائے گا، اب جانے دو، دیکھ لیا جائے گا۔ ایک آدمی نہیں بیمار ہے لیکن چونکہ اپنے بزنس کے بارے میں سیریس ہے، لہذا اس بیماری میں بھی وہ جا کر کے اس بزنس کو دیکھ رہا ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، دونوں میں فرق ہوگا۔ یہ جو سستی کر رہا ہے نتیجہ بھی سست نکلے گا، یہ جو مستقل کنٹینیو جد و جہد کر رہا ہے اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے گا۔ تو پتہ چلا کہ جیسی محنت ہوتی ہے نتیجہ بھی ویسے ہی نکلتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے بچے آپ دیکھ لیں، اگر بچے پڑھ لکھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، تو اب ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ آدمی کہتا نہیں کہاں صاحب مسلمان، کہاں ان کو جاب ملے گی، کہاں ان کو جو سروس ملے گی، یہ کیا کریں گے، نہیں، اصلاً یہ سوچ اور یہ تھاٹس ہی غلط ہے۔ اصلاً
اسلام کہتا ہے پازیٹیو سوچو، کبھی نگیٹو مت سوچو، لیکن ہم سب سے پہلے نگیٹو ہی سوچتے ہیں، ایسا کہاں ہو پائے گا، ایسے کیسے کر سکتے ہیں، ایسے کیسے ہوگا، پہلے سے ہی ہم نگیٹو سوچتے ہیں، جبکہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، پازیٹیو سوچو، پازیٹیو۔ آپ دیکھیں ہمارے سامنے گلاس پانی لایا جاتا ہے، ہم فوراً اگر نگیٹو سوچ والے ہوں گے فوراً کہیں گے آدھا گلاس پانی لے کر کے آئے ہو، آدھا گلاس لائے پانی، یعنی آدھا گلاس خالی ہے، نگیٹو سوچ ہے یہ۔ اصلاً اسلام اس کو کنڈم کرتا ہے، اسلام اس کی مخالفت کرتا ہے، کہتا نہیں بلکہ تم پازیٹیو سوچو۔ اب جو تمہارے پاس گلاس لے کے آیا کبھی مت کہو اپنے بیٹے سے آدھا گلاس لے کے آیا، تم سے پورا کہا تھا، نہیں، بلکہ ہمیشہ اس سے کہو کہ تم آدھا بھرا ہوا لے کے آئے ہو۔ فرق ہو گیا، آدھا خالی اور آدھا بھرا۔ آدھا خالی میں کیا ہے، سوچ نگیٹو ہے، آدھا بھرا میں کیا ہے، سوچ پازیٹیو ہے۔ لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس میں پازیٹیو سوچیں۔ اچھا بعض اوقات ہم لوگ بہت پازیٹیو سوچ لیتے ہیں، ہے نا، بہت زیادہ ہی۔ مثلا کسی نے بتایا کہ آپ جو ہیں اپنے رزق کے لیے آپ نماز شب کو انجام دیں، نماز شب۔ اب ہم شروع ہو گئے، ایک ہفتے کے بعد سوچنے لگے یار ابھی تک تو کچھ ہوا نہیں ہے، ایک ہفتے سے ہم نماز شب پڑھ رہے ہیں، ہاں ایک ہفتے میں ہم سوچے فوراً نتائج نکلنا شروع ہو جائیں، نہیں ایسا تھوڑی ہے۔ بعض ہیں کافی دیر کے بعد نتائج نکلتے ہیں، لیکن نتائج محکم ہوتے ہیں، قوی ہوتے ہیں، اور یعنی باقی رہنے والے نتائج ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم فوراً سوچتے ہیں کہ عزاداری میں آ گئے بس ہم اچھے ہو جائیں، بیماری ختم ہو جائے ہماری، یہ مشکل حل ہو جائے، نہیں، یہ سوچ اصلاً صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ سوچ ہوتی تو بھی اللہ کبھی قرآن میں نہ کہتا ان اللہ مع الصابرین، ہم صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اللہ جو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہاں ہے، ہر مقام پر ہے، ہر مقام پر۔ بیماری ہے تو فوراً دوا نہ لے لو، روایت میں ہے کہ فوراً دوا نہ لو، اس لیے کہ امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے فوراً بیمار پڑے ہو، فوری دوا لی ہے اور تم ہلاک ہو گئے، تم مر گئے، تو یہ تمہاری ہلاکت ہے، یہ موت تمہاری ہلاکت ہے۔ لہذا صبر کرو، تھوڑا سا صبر کرو، تحمل کرو، ہاں اس لیے کہ درد بھی برداشت کرو، کیونکہ جتنا انسان درد برداشت کرتا ہے اتنا اللہ سے نزدیک ہوتا ہے، جتنا آرام ملتا ہے اتنا اللہ سے دور ہوتا ہے، جتنا مشکل میں ہوتا ہے اتنا زیادہ اللہ سے اس کی گپ شپ ہوتی ہے، اتنا زیادہ اللہ سے نزدیک رہتا ہے۔ اور روایت میں بھی یہی ہے کہ کسی نے پوچھا امام سے کہ یہ بتائیے کہ بعض لوگوں کی دعائیں جلدی پوری ہوتی ہیں، بعض کی دیر میں قبول ہوتی ہیں، جبکہ جلدی پوری ہونے والی ہیں وہ نیک نہیں ہے، وہ اچھا نہیں ہے، وہ قاعدے کا نہیں ہے، اور جو دعائیں کر رہا ہے جس کی دیر میں قبول ہو رہی ہیں وہ بہت پاکیزہ ہے، محب اہل بیت ہے، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، قرآن پڑھتا، دیر سے قبول ہوتی ہے۔ تو مولا نے خوبصورت سا جواب دیا، کہا دیکھو جس کے آواز اللہ کو پسند ہے اس میں اللہ ڈیلے کرتا ہے، ہاں تاکہ اس کو فوراً دے دیں گے تو اس کی اچھی سی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آئے گی، اور جس کی آواز کراہت لگتی ہے کہ ہمیں دو چھٹی کرو، جلدی سے ہٹاؤ اس کو یہاں سے، لے جائے اس کو یہاں سے، ہاں دیکھیں یہ ہے، یہ پازیٹیو سوچ اور نگیٹو سوچ ہے۔ ہاں پازیٹیو کیا ہے کہ اللہ ڈیلے اس لیے کر رہا ہے کہ اچھا لگ رہا ہے اس کو ہم سے بات کرنے میں، ہاں لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم جناب موسیٰ والا تو کام کرتے نہیں ہیں۔ جناب موسیٰ سے پوچھا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تو جناب موسیٰ کہہ دیتے کہ چھڑی ہے ہمارے ہاتھ میں، ایک ڈنڈا ہے، ختم بات ہے۔ لیکن کتنی طویل گفتگو کی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جب اللہ سے گفتگو ہو رہی ہے تو سوچ رہا ہے کہ جتنا لمبا ٹائم ہو اتنا زیادہ اچھا ہے۔ لہذا اسی لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے کہ دعا بہترین ذریعہ ہے اللہ سے گفتگو کرنے کا۔ ہاں اب جب بھی تم خالی ہو اور تم گھبراہٹ محسوس کرو، بس 2 رکعت نماز حاجت پڑھو، ہاتھ اٹھا کر کے اب گفتگو شروع کر دو اللہ سے، دیکھو تمہیں کتنا مزہ آئے گا، تمہیں کتنا سکون اللہ عطا کرے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب جگہ جاتے ہیں، نہیں ان سے کہتے ہیں، ان سے کہتے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، لیکن جو بتا نہیں رہے کس کو، اللہ ہی کو نہیں بتا رہے کہ 2 رکعت نماز پڑھتے، نماز حاجت، پھر بارگاہ معبودی میں اپنے ہاتھ کو بلند کرتے یا سر سجدے میں رکھ کے کہتے پروردگارا ہماری یہ مشکل حل کر دے، اللہ کہتا ہم مشکل حل کریں گے۔ ہاں بعض روایتوں میں ہے کہ اگر تمہیں نمک کی ضرورت بھی ہے نا تو وہ بھی تم اللہ سے مانگو،
عجیب ہے واقعہ، نمک کی ضرورت ہے جو کوئی بھی حل کر سکتا ہے، کہا نہیں نہیں اس کو بھی تم اپنے خدا سے مانگو، اس لیے کہ خدا کو بہت اچھا لگتا ہے۔ ہاں لہذا پتہ چلا کہ جناب والا یعنی ہم جو یہاں آئے ہیں وہ کیوں؟ تاکہ ہم طاہر ہوں، ہم پاکیزہ ہوں اور ہم اہل بیت سے نزدیک ہوں۔ تو اس کی پاکیزگی کیا ہے؟ کہا جو چیز بیان کرنا ہے وہ ہے صلوات محمد و آل محمد پر۔ وہ حصہ کی جہاں کے اوپر صلوات کے بارے میں بیان کیا ہے امام ہادی علیہ السلام نے، وہ کیا ہے؟ کہا جعل صلاتنا علیکم، یعنی جب یہ تم صلوات پڑھتے ہو محمد وآل محمد کے اوپر تو ہماری ولایت تمہارے سروں پر آ جاتی ہے۔ دیکھا کتنا اچھا ہے، ایک صلوات پڑھی ہم نے تو کیا ہو گیا کہ ولایت اہل بیت کہاں آ گئی؟ سر کے اوپر آ گئی۔ یعنی سر کے اوپر آ کے مطلب کیا ہو گیا؟ کہتے نہیں بھئی آپ سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، بعض لوگ آتے ہیں مولانا صاحب سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، بعض مراجع اکرام سے سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ کا لطف کرم جو ہے ہمارے سر پہ رہے، کیونکہ مین چیز تو یہی ہے، یعنی آپ کے سائے میں ہم رہیں، ہے نا؟ یعنی اس کا مطلب یہ کہ کوئی بڑا آدمی رکھ دے تو اس کا مطلب وہ بڑے آدمی کے سائے میں ہم آ گئے ہیں۔ روایت کیا کہتی ہے، زیارت کیا کہتی ہے کہ جیسے ہی تم صلوات پڑھتے ہو ویسے ہی ہماری صلوات، ہماری ولایت اس صلوات کے عوض میں تمہارے سر پہ آ جاتی ہے۔ ہاں اب جو کام کرتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ 4 کام کرتی ہے۔ طیباً لخلقنا، یعنی پہلا کام صلوات کیا کرتی ہے کہ ہماری خلقت کو پاکیزہ کر دیتی ہے۔ امام ہادی فرما رہے ہیں طیباً لخلقنا، یعنی ہماری خلقت کو، یعنی ہمارا جو باڈی ہے اس کو پاک کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے بیان کیا تھا کہ ہو سکتا ہے بعض جگہ ہم نے ایسا لقمہ کھا لیا ہے جو مشکوک لقمہ تھا، ایسا کھانا کھا لیا جو صحیح نہیں تھا، ایسی جگہ کھانا کھا لیا کہ جہاں کے اوپر خمس نہیں دیا جاتا تھا، یا ایسی شادی میں کھانا کھا لیا جو گول گپے تھے وہ کسی دوسرے نے بنائے تھے، ٹیسٹ کے لیے کھا لیا، اب جو کھایا تو اس کا اثر تو ہوگا ہی، ایسا تو نہیں کہ اس کا اثر ختم ہو جائے گا، نہیں اس کا اثر ہوگا، لیکن اس اثر کو کیسے زائل کیا جائے کا طریقہ ہم بتاتے ہیں کہ تم صلوات پڑھو گے تو اللہ یعنی ہماری ولایت کیا کرے گی؟ تمہارے جسم کو پاکیزہ کر دے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ ہے نا؟ طیباً لخلقنا، پھر طہارتاً لانفسنا، اور یہی صلوات جو تم نے پڑھی ہے جیسے ہی پڑھی ولایت تمہارے سر پہ آ گئی۔ اس ولایت کے آنے سے پہلا کام کیا ہوا؟ پہلا کام یہ ہوا کہ ہمارا جو جسم تھا وہ پاکیزہ ہو گیا۔ دوسرا کام کیا ہوا کہ نفس پاکیزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر، نفس پاکیزہ ہو گیا۔ ہم نے بتایا تھا نا کہ نفس 2 طرح کا ہے نا، 3 طرح کا، نفس امارہ لوامہ اور مطمئنہ ہے، لیکن ہماری جو جھگڑا ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ امارہ اور لوامہ سے ہوتا ہے، اور جس کی حکومت ہوتی ہے وہی آ جاتا ہے۔ اب پتہ چلا جناب والا ہمارے اوپر جو حکومت کس کی ہو گئی؟ امارہ کی۔ امارہ کہاں دکھائے گا؟ کیا کرے گا امارہ؟ اچھائی کی طرف لے جائے گا کہ برائی کی طرف؟ ہیں ہم نے کہا تھا 7 صوبے ہیں، 7 صوبے کے اوپر یہ حکومت کام کرتی ہے۔ اگر کرپٹ حکومت ہے تو کرپشن ہوگا، اچھائی نہیں ہو سکتی، لیکن اگر یہ حکومت رحمانی ہے، الہی ہے، حسینی ہے، تو اب حکومت جو ہے وہ کیسی ہوگی؟ نیک ہوگی، پاکیزہ ہوگی، اور جتنے بھی 7 صوبے ہیں ان کے اوپر وہ جو کام کریں گے وہ سب نیک کام کریں گے۔ تو لہٰذا اب ہمارے اوپر جو حکومت آ گئی ہے وہ تو جناب والا امارہ ہے، امارہ ہے۔ یہ کیسے زائل ہوگی؟ ہمارے اندر غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، عداوت بھی ہے، بغض بھی ہے، تمام چیزیں پائی جا رہی ہیں، لڑائی بھی ہے، جھگڑا بھی ہے، سب چیزیں ہیں۔ یہ نفس ہمارے اوپر آ گیا ہے، حاوی ہو گیا ہے۔ کیسے بچیں گے اس سے؟ کہا دیکھو اگر اس نفس سے بچنا ہے تو محمد و آل محمد پر صلوات پڑھو۔ ہے نا؟ تو پہلا کام کیا ہو گیا؟
جسم کو یہ صلوات پاک کرتی ہے۔ دوسرا کام کیا ہو گیا کہ دوسرا کام یہ ہو گیا کہ ہمارے نفس کو پاک کرتی ہے۔ ادھر نفس پاکیزہ ہو گئی، ادھر تمام چیزیں اس کے اندر آنے لگیں گی، یعنی انسان منزل سعادت پر فائز ہونے لگے گا۔ تو پہلا صلوات کا کام کیا ہوا؟ جیسی صلوات پڑھی ہم نے، ولایت سر پہ آ گئی۔ جیسے ہی ولایت سر پہ آئی، سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ ہمارے ظاہر جسم کو پاک کر دیا۔ دوسرا کام کیا کیا کہ ہمارے نفس کو پاک کر دیا۔ تیسرا کام کیا کیا کہ ہمارے اعمال کو پاک کر دیا صلوات نے۔ یا علی نعرہ صلوات۔ علی مولا 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 یا علی یا علی۔ توجہ فرما، یعنی ایک صلوات کام کتنے؟ 4 کام، وہ بھی ایسے ویسے نہیں، بڑے بڑے کام۔ پہلا کیا ہو گیا؟ ظاہر پاک کر دیا صلوات نے۔ دوسرا کام کیا کیا؟ نفس کو پاک کر دیا۔ تیسرا، جو اعمال ہمارے خراب تھے، اللہ اکبر، ہاں خراب اعمال انجام دیے تھے ہم نے، لیکن اس صلوات کی برکت نے ان خراب اعمالوں کو حسنات میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ کم بات ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ پہلی کام کیا تھا؟ ظاہر کو پاک کیا۔ دوسرا کام کیا ہوا؟ باطن کو پاک کیا۔ تیسرا کام کیا ہوا؟ اعمال پاک ہو گئے۔ چوتھا کام کیا ہوا؟ کفارتن لذنوبنا، اور یہی صلوات ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ ہاں دیکھا آپ نے، بڑا گناہ کیا تھا، بڑی خطائیں کی تھی، بڑی لغزشیں کی تھیں۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سے وابستہ ہو، ہم تمہیں نجات دیں گے۔ ہاں، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، نجات ہم دیں گے تمہیں۔ بہت گناہ کیا ہے، بڑے خطائیں کی ہیں، کثرت سے صلوات پڑھو محمد والے محمد پر، پھر دیکھو ہم تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تمام گناہوں کو، ابھی دیکھیے اب ہلکے میں لینے سے بہت بڑی چیز ہو گئی ہے۔ ہم سب گناہ گار ہیں کہ نہیں؟ سب خطا کار ہیں ہم سب، اور کتنے گناہ کر دیتے ہیں ہم لوگ کو اندازہ بھی نہیں پتہ چلتا، سوچ بھی نہیں پاتے کہ گناہ ہو گیا ہم سے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ چاہے وہ گناہ علنی ہو، چاہے وہ گناہ مخفیانہ ہو، چاہے جان بوجھ کے ہو، چاہے انجانے میں ہو گیا ہو، لیکن یہ صلوات ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ہاں، اب دیکھیے ہم نے کیا کہا تھا؟ طہارت کون کرائے گا؟ طہارت تو خود کو اب نہیں کرنا پڑے گا، لیکن جو طہارت مین کرانے والے کون ہیں؟ وہ اہل بیت ہیں۔ اب پتہ چلا کہ اگر ہمیں اپنے جسم کو پاک کرنا ہے، اپنی روح کو پاک کرنا ہے، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اپنے اعمال کو پاک کرنا ہے، اور گناہوں کا کفارہ دینا ہے، تو ہمیں صلوات پڑھنی پڑے گی۔ اگر صلوات نہیں پڑھیں گے تو یہ چاروں چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ یہ صلوات پڑھنا پڑے گی، اب کثرت سے صلوات۔ اب ہم لوگ کیا ہیں، مثلا مثال کے طور کے اوپر آفس کے لیے نکلیے، جاب کے لیے نکلیے، ہے نا، کام کے اوپر نکلے، سبزی لینے کے لیے نکلے، اب پتہ چلا ہم نکل تو گئے ہیں لیکن ہم ادھر کی سوچ رہے ہیں، ادھر کی سوچ رہے ہیں، ادھر کے بارے میں، ادھر کے بارے میں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہماری زندگی اچھی گزرے تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جیسے ہی گھر سے نکلے، والی بات یاد ہے نا جو امام صادق نے کیا بتائی تھی کہ جب دروازہ کھلتا ہے تو دو لوگ
آ جاتے ہیں. اور دو لوگوں میں سے اگر کوئی بھی اللہ کا نام نہیں لیتا، بسم اللہ آمنت باللہ توکلت علی اللہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو پھر نہیں کہتا ہے تو شیطان لے جاتے ہیں اسے، اور یہ کہہ کے نکلتا ہے تو ملائکہ اپنے حصار میں لے لیتے ہیں اور اللہ پوری ضمانت لیتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نکل رہے ہیں، ہم قدم بڑھا رہے ہیں، صلوات پڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. یعنی ایک تو کام کیا ہوا کہ ہم ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، دوسرا یعنی جو ہم اگر گناہ ہم نے انجام دیے ہیں، خطائیں ہم نے کی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، ہمارا جسم ناپاک رہا ہے، ہمارا نفس پاکیزہ نہیں ہے، تو یہ صلوات اس کے ساتھ ساتھ اس تمام کام کو ہمارے انجام دیتی چلی جائے گی. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیں ایک شخص آتا ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے پر. ملا کاشانی کے پاس، اور یہ بہت بڑے عارف گزرے ہیں یہ، تو وہ شخص کے پاس سے خوشبو بہت اچھی آ رہی تھی، بہترین خوشبو. تو آپ نے سوچا کہ اس سے پوچھے، لیکن چونکہ افراد بیٹھے ہوئے تھے، لوگ ملنے آئے تھے تو وہ مل رہے تھے. لیکن جیسے کہ جانے لگا اس نے کہا، ملا نے کہا کہ میں جو ہے تم سے رکو، میں ابھی تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہا اچھا. وہ بیٹھ گیا. وہ اس کے بعد ہم سب چلے گئے تو پوچھا کہ یہ بتاؤ جو تم نے عطر لگایا ہے وہ کون سا عطر ہے؟ بڑی اچھی خوشبو ہے. کہا صاحب یہ دنیا کا عطر نہیں ہے. کہنے وہ تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کا عطر نہیں ہے یہ، لیکن یہ تم کو خوشبو کیسے ملی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے عالم سے سنا تھا کہ کثرت صلوات پڑھنے سے اللہ اور اہل بیت راضی ہوتے ہیں. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر ہم نے 100 لینا ہے تو ہم 120 کی خواہش کریں گے تب 100 آئیں گے. ہاں یہ پڑھائی میں بالخصوص جو ہمارے استاد ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی بھی جب تم کو نمبر زیادہ لینے ہوں تو ہمیشہ اس سے کئی گنا زیادہ سوچو. اگر تم سوچو کہ 100 نمبر آنے ہیں تو 80 نمبر آئیں گے، تمہارے 90 نمبر آئیں گے. لیکن تم سوچو 130 نمبر لینا ہے تب تمہارے 100 نمبر آئیں گے. ہے نا؟ کہتے ہیں اگر 100 ہمارے پاس آ گئے تو اس میں 99 شامل ہے. یعنی اگر رضا الہی مل جائے ہم کو تو اس میں سب کچھ حاصل ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللہ راضی ہے، رسول راضی ہے. کیا کرنا ہے کہ صلوات پڑھو. کہ میں نے تب سے کثرت صلوات پڑھنا شروع کی. ایک مرتبہ میں حالت نوم اور یقظہ میں تھا، یعنی سونا اور جاگنے کی حالت میں تھا، درمیانی حالت ہے نوم اور یقظہ والی. نوم یعنی سونا، یقظہ یعنی ہلکی بیداری، اس کے درمیان تھا کہ دیکھا کیا کہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. رسول پوچھتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ صلوات کون پڑھتا ہے؟ تو سب بیٹھے رہتے ہیں. یہ سوچتا ہے کہ میں کھڑا ہوں تو بھی سوچتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ کوئی صلوات پڑھنے والا ہو. پھر رسول نے سوال کیا کہ تم میں سب سے زیادہ صلوات پڑھنے والا کون ہے؟ پھر سب بیٹھے رہے. پھر یہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ میں کھڑا ہوں. پھر ہم نے سوچا کہ کوئی پھر دوسرا ہو نہ کہیں ایسا. رسول نے تیسری بار پوچھا کہ تم میں سب سے زیادہ صلوات پڑھنے والا کون ہے؟ تو ایک مرتبہ مجھ سے مخاطب کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں کھڑے ہو کے بتاتے ہو کہ ہم سب سے زیادہ صلوات پڑھتے ہیں؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں ہو سکتا ہے کتنے لوگ صلوات پڑھنے والے ہوں. کہا نہیں تم سب سے زیادہ صلوات پڑھنے والے ہو. اور بلایا. اس کے بعد پھر ہم کو یعنی چوما، اور ان کا چومنا کہ یہ ہمارے پاس خوشبو مل گئی. اللہ اکبر. یعنی پتہ چلا یہ صلوات کیا ہے. یہ صلوات وہ برکت ہے کہ جس کی وجہ سے اس شخص کو وہ بہترین خوشبو اللہ نے اور رسول نے عطا کی. عزیزو
لہٰذا بہت تاکید ہے اس صلوات کی. لہٰذا ایک واقعہ جو میں نے علامہ ذیشان صاحب سے سنا تھا میں نقل کرنا چاہتا ہوں اسی صلوات کے عنوان سے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم. کہتے ایک فیملی تھی, میاں بیوی بچے تھے, نہایت ہی غربت کی زندگی جی رہے تھے, بہت غریب, اور سختی تھی بہت. امام صادق علیہ السلام کا زمانہ تھا یہ. محمد وآل محمد وجل فرجهم یا علی. امام کا زمانہ تھا, چھٹے امام کا زمانہ تھا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم امام سے ٹچ میں ہو, جاؤ جا کر کے اپنی غربت کو بتاؤ, امام تمہاری کچھ مدد کریں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں, ملتا ہوں جا کر کے. وہ بہرحال سامان سفر اس نے باندھا, اور باندھنے کے بعد پھر نکلا اور مولا کی خدمت میں پہنچا. تو مولا علیک سلیک ہوئی, سلام دعا ہوئی, بیٹھایا مولا نے, پانی کھانا سب کھلا کے پوچھا خیریت کیوں آئے ہو. کہا آقا بہت غریب ہوں, بہت زیادہ فقر و تنگدستی نے گھیر رکھا ہے ہم کو, مشکلات ہے. اچھا اب یہاں پر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے. وہ سوال یہ ہے کہ اگر جیسے ہم لوگ ہم کسی کے پاس جائیں اور کہیں صاحب مشکل ہے, پیسے چاہیے کچھ, ہے نا, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو جا کر کے, ہیں, یا پیسے دیں گے آپ؟ بات واضح ہو رہی ہے نہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر ہم مثلا مشکل میں ہیں, پریشانی میں ہیں, اور آپ کے پاس آئے کہ بھائی کچھ مدد کر دیجیے میری, نہیں آئیں گے نہیں, آپ پریشان نہ ہوئیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کہا کچھ مدد کر دیے, اور آپ کہیں جائیے جا کر کے یہ مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیے, تو کیسا لگے گا یہ بتائیے؟ یہ مسجد میں نماز پڑھتے تو نماز تو پڑھتے ہی ہیں ہم, یہ مشکل کیا تھی؟ لیکن عجیب جواب دیا امام نے. ہاں وہ سنیں آپ. ہو سکتا ہے کہ اس بنا پہ کہہ سکتے تھے کہ یہ لو ہم تم کو دیے دے رہے ہیں اور جا کر کے خرچ کرو اسے. تو اس ٹائم زمانہ تھا, مولا موجود تھے, مسئلے کو حل کر دیا انہوں نے. لیکن مثلا آج کے دور میں اگر کوئی پریشانی میں ہو, مشکل میں ہو, تو کہاں جائے؟ کہ امام تو پردے غیب میں ہیں, وہ تو دکھ نہیں رہے ہم کو, تو جائیں کہاں پر؟ تو اس کا سلوشن بتایا انہوں نے, حل بتایا کہ کس طرح سے تم اپنی اس مشکل کو حل کر سکتے ہو. دیکھیے بعض اوقات ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ رسول دعا کر سکتے تھے جوان کے لیے, لیکن رسول نے دعا نہیں کی بلکہ ماں کو بلایا تاکہ آنے والے وقت میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو ماں کو بلایا جائے. دعا نہ کرائی جائے, ماں سے کہے کہ تم دعا کرو, تم راضی ہو اس سے. شخص گیا مولا کے پاس, مولا نے کہا دیکھو ایسا ہے کہ تنگ دست ہو, مشکل میں ہو, پریشانی میں ہو, تو صلوات پڑھو تو محمد والے محمد پر. یا علی, صلوات پڑھو تو محمد والے محمد پر. صلی اللہ محمد والے محمد محمد وجل فرجهم. خوب کا اچھا یہ واقعاً محب تھا, ہم جیسا تھوڑی تھا فوراً کہہ دیتے بتائیے ہمیں کچھ کھانے کا دیتے, کچھ پیسے دیتے, کچھ درہم دیتے, کچھ دینار دیتے, مسئلے کو حل کرتے. لیکن واقعاً عاشق تھا یہ. ہاں شیعہ تھا, محب نہیں تھا. شیعہ ملے ہو چاہے نہ ملے چاہتا ہے اہل بیت کو, محب کیا ہوتا ہے, نہ ملتا ہے تو اعتراض کر بیٹھتا ہے. بتائیے اتنے نماز شب بیداریاں کر رہے ہیں, نوحہ پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, پریشانی ہم کو گھیرے ہوئے ہے, تو وہ محب ہوتا ہے جو اعتراض کرتا ہے اہل بیت کے اوپر. لیکن شیعہ کبھی اعتراض نہیں کرتا. خوب مولا نے کہا کہ ایسا ہے کہ تم صلوات پڑھو اور اللہ تم کو آسمان سے رزق عطا کرے گا. عجیب بات ہے, صلوات پڑھو اور اللہ
تمہیں آسمان سے رزق عطا کرے گا۔ اب وہ باہر نکلا، اور نکلتے ہی ہم جیسا تھا نہیں کہ مجلس سنی اور سن کر کے نکل گئے، بعد میں کہا دیکھا جائے گا، ہوم ورک یہی نہیں، کلاس ورک تک ہی سیمت ہو گئے ہم نہیں، یہ باقاعدہ ہوم ورک کرنے والا تھا۔ اور اس نے جیسے ہی نکلا پہلے ہی قدم اس نے شروع کیا صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب صلوات پڑھتے چلا جا رہا ہے اپنا کہ اب مولا دیں گے، آسمان سے جو ہے وہ نازل ہوگی برکتیں، رزق۔ ابھی کچھ دور آگے ہی چلا تھا کہ ایک مرتبہ ایک پتھر سے اس کا پیر لڑا، اور پیر لڑا تو اس نے سوچا کہ یہ پتھر، چونکہ شیعہ تھا لہٰذا اس نے کہا کہ اس کو پتھر کو کنارے اٹھا کے رکھ دیں، کسی دوسرے کا بھی پیر لڑ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیعہ وہ ہوتے ہیں جو راستے کو صاف کرتے ہیں، راستے کو پیچیدہ نہیں بناتے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ پتھر اس نے ہٹایا، جیسے ہی ہٹایا دیکھا کہ اس کے نیچے ایک پوٹلی رکھی ہوئی ہے۔ پوٹلی دیکھی، اچھا ایسی صورت میں آدمی کیا کرتا ہے، دائیں بائیں دیکھتا، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے، اور کھولی، اب جو کھولا دیکھا اس کے اندر سب ہیرے جواہرات اور یہ وہ سب رکھے ہوئے موتی۔ اب ایک سوال ہے ہمارا آپ سے کہ یہ بتائیں، مثلا اپنے آپ سے کہ یہ بتائیں کہ اگر یہ سچویشن ہم لوگ کے ساتھ آ جاتی تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ سے بتائیں کم سے کم کیا کرتے؟ ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے، اس کے بعد پھر قبا کے اندر، بھائی مولا نے بتایا تو ہے کہ تم کو ملے گا، خوب آسمان سے نہیں زمین سے ملا تو ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ملا تو اصل مسئلہ ملنے کا تھا، اب آسمان سے ملے زمین سے ملے سے کیا مطلب ہے، ملنا مراد تھا۔ ہم اگر ہوتے تو یہی کرتے، مل گیا اٹھا کے رکھ لو، لیکن وہ شیعہ تھا، امام پر ٹرسٹ کرتا تھا، بھروسہ کرتا تھا، ایمان رکھتا تھا، لہٰذا چونکہ امام نے کہا تھا کہ تم کو اللہ آسمان سے رزق دے گا، تو لہٰذا یہ کسی دوسرے بھائی کا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہے یہ۔ اس نے فوراً ہی جو ہے وہ پوٹلی باندھ کے رکھا، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ وہی پتھر رکھ کے یہ چلا۔ اب گھر آیا تو گھر میں تو بیوی پہلے سے بیٹھی تھی، تب امام کے پاس گئے تو لے گئے تو کچھ نہ کچھ آئے گا ہی۔ اب جب خالی ہاتھ دیکھا تو بیوی اوپر سے دیکھ رہی ایسے کر کے، خیریت کہاں گئے تھے؟ مولا کے پاس نہیں گئے تھے؟ نہیں گیا تھا، خالی ہاتھ چلے آئے ہو؟ خالی ہاتھ آئے ہیں، کیوں کیسے؟ پورا واقعہ بیان کیا کہ جب مولا کے پاس گیا تو مولا نے کہا کہ تم جاؤ اس کا صلوات پڑھو، زیادہ سے صلوات پڑھو، اللہ تمہیں آسمان سے رزق دے گا۔ عجیب دماغ خراب ہے تمہارا، ہے کیسا مولا ہے تمہارا؟ اچھا بعض اوقات دیکھیں کہ جب بیویاں مومنہ نہیں ہوتی ہیں تو بڑی مشکل کھڑی کر دیتی ہیں، حرام کی طرف لے جاتی ہیں کہ فلاں کو دیکھو وہ بھی وہی کماتے ہیں، تم بھی ایک ہی جاب کر رہے ہو، لیکن اس کو دیکھو اس نے پوری بلڈنگ کھڑی کر دی اور تم ابھی تک جو ہے گھر کی ایک دیوار نہیں بنا پائے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہاں پر کمپٹیشن ہو جاتا ہے اور اس میں انسان حرام میں لگ جاتا ہے، لیکن جب بھروسہ ہوتا ہے وہاں انسان حرام کو انجام نہیں دیتا۔ اب یہ ادھر بیوی جو ہے وہ گرم بیٹھی ہوئی ہے، یہ کوئی بات ہو گئی اور سلوات سے کوئی رزق ملتا ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، تم پتہ نہیں کیسے گئے تھے اور تم نے کیا کہا اور تم کچھ کہیں نہیں پائے ہوگے اور پتہ نہیں بہرحال یہ جھگڑا چل رہا ہے ادھر۔ اتنی دیر میں جب جھگڑا کافی بڑھ چکا تو اس نے بیوی کو چپ کرایا، سنو تو پوری بات تو سنو میری۔ اب سنیں کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ جب میں مولا کے گھر سے نکلا تھا تو سلوات شروع کی اور میرے پیر سے ٹکرایا ایک پتھر اور میں نے پتھر کو ہٹایا، دیکھا پوٹلی تھی، پوٹلی کھولی تو اس میں نے دیکھا کہ اس میں ہیرے جواہرات بھرے ہوئے۔ اس نے اور پارا چڑھ گیا بیوی کا تو، اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، عقل پہ پتھر پڑ گیا تمہارے، اچھا بھلا خزانہ چھوڑ کے چلے آئے ہو، ارے کم سے کم لے آتے تو بھوکے تو نہ رہتے۔
آپ جو ادھر بیوی کا پارا چڑھا، ادھر پتا چلا جھگڑا چل رہا ہے کہ تم کو لے کے آنا چاہیے تھا، اور وہ کہہ رہا نہیں وہ میرا نہیں تھا، مولا نے کہا تھا کہ تم کو آسمان سے ملے گا، وہ کسی دوسرے بندے کا ہوگا، دوسرے بھائی کا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ لے۔ اب یہاں جھگڑا چل رہا ہے، پڑوس میں یہودی کا گھر تھا۔ جب ہیرے جواہرات کی بات سنائی دی تو یہودیوں کے کان کھڑے ہو گئے، میاں بیوی دونوں کی، کیا بات ہے؟ ارے اب ہیرے جواہرات کی بات چل رہی ہے، کیسی بات چل رہی ہے؟ کان اور کھڑے ہوئے۔ پتہ چلا کہ فلاں فلاں مقام کے اوپر یہ جگہ کے اوپر ایسے رکھا ہے۔ یہ فوراً یہودی فوراً بھاگتا دوڑتا گیا، دیکھا وہ چیز رکھی ہوئی ہے اوپر جو ہے پتھر رکھا ہوا، پتھر کو ہٹایا، اس نے فوراً دیکھا پوٹلی رکھی ہوئی ہے۔ اب پوٹلی کھول کے بھی دیکھنا ہے کہ اس میں ہے یا نہیں ہے، کہ بیوقوف تو نہیں ہے، بنایا جا رہا ہے۔ فوراً سے پوٹلی کھولی، دیکھا ہیرے جواہرات رکھے ہوئے ہیں، یہ تو خوش، اس کا تو کام بن گیا۔ وہاں جھگڑا چل رہا ہے، وہاں جھگڑا چل رہا ہے، یہ فوراً سے لپیٹا اور رکھا ہے، فوراً اس نے اپنے جو ہے وہ کپڑے میں چھپایا اور چھپا کے لے کے آیا۔ اچھا جب اس ٹائپ کی کنڈیشن ہوتی ہے تو گھر میں بچے سلا دیے جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ہے جب ایسی صورت ہوتی ہے کہ بچے باہر جا کے بتا نہ دیں کہ ہمارے گھر میں ابا خزانہ لے کر کے آئے ہیں، سب کو سلا دیا۔ جب بچے سب سو گئے تو اب بیوی کہتی کھولو ذرا دیکھیں کیا ہے اس کے اندر۔ ہاں اب جیسے ہی کھولا جاتا ہے تو وہی جس میں ہیرے اور جواہرات بھرے تھے وہ سانپ اور بچھو میں تبدیل ہو گیا۔ اب جیسے ہی سانپ بچھو دیکھے کہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، ادھر فوراً پوٹلی میں باندھو اور پڑوس والے مسلمان کیا پھینک دو۔ ادھر جیسے ہی پوٹلی پھینکی، چھن 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 آواز آنے لگی، فوراً وہ باہر آیا، باہر آ کے دیکھتا کیا ہے کہ پوٹلی پڑی ہوئی ہے، ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہیں۔ اس نے فوراً بیوی کو بلایا، کہا دیکھا میرا مولا سچ کہہ رہا تھا، کہا آسمان سے اللہ تمہیں رزق دے گا، آسمان سے دیا ہے رزق۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ علی 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 یا علی۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی اس کا مطلب یہ تھا امام بتا سکتے تھے کہ تم کو سڑک پہ مل جائے گا، لیکن امام بھی بھروسہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنا ایمان رکھتا ہے۔ چونکہ ایمان رکھتا تھا لہٰذا اس نے اس پر ہاتھ صاف نہیں کیا۔ جب مولا نے اوپر سے دینے کو کہا ہے تو دے گا، لہٰذا ملا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ہو سکتا ہے بعض اوقات ائمہ معصومین ہمارا امتحان لینے کے لیے کام کرتے ہوں، کبھی رزق لے کر کے کبھی رزق دے کر کے، کہ کتنا تم جو ہے تحمل کر سکتے ہو، تمہارے اندر غرور اور انانیت تو نہیں آ جاتی کہیں؟ اگر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب پھر یہ صحیح نہیں ہے، اگر نہیں آتی حضور خشوع رہتا ہے کہ پروردگار کل بھی ہم ناچیز تھے، عبد ذلیل و حقیر و مسکین تھے اور آج بھی ویسے ہی ہیں، تیرے دینے اور نہ دینے سے کوئی فرق نہیں ہے پروردگارا، تو نہ دیتا تب بھی تیرا شکر تھا، تو دے رہا ہے میرے معبود تب بھی تیرا شکر ہے پروردگارا۔ ان شکرتم لازیدنکم، تم جتنا زیادہ شکر کرو گے اتنا اللہ کہہ رہا ہے ہم اضافہ کریں گے۔ یہ مت کہو کہ دکان نہیں چل رہی ہے، کاروبار ختم ہو گیا ہے، نہیں کہو اللہ کا شکر ہے کہ چل رہا ہے۔ پازیٹیو سوچ، اسی تو کہہ رہا ہے ان شکرتم لازیدنکم، یعنی تمہیں جو بھی ملے شکر کرو، ہم اس میں اضافہ کریں گے، ہم اضافہ کریں گے۔ لہٰذا بعض روایتوں میں ہے کہ جو تم سلوات بھیجو اس کے لیے بھی شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر، اگر یہ تو توفیق نہ دیتا تو ہم سلوات نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ خود ایک شکر ہے، یہ خود ایک بڑی نعمت ہے، اور ایسی نعمت کہ جس کا کوئی توڑ نہیں ہے، ایسی نعمت کی جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کہ جو ایک سلوات جس کی بنا کے اوپر اہل بیت کے ولایت سر پر آ جاتی ہے، اور ادھر ولایت سر پر آئی، ادھر کیا ہوا، ہمارے خلق کو پاک کر دیا گیا، ہمارے نفس کو پاک کیا گیا، ہمارے اعمالوں کو صاف ستھرا کر دیا گیا،
اور یہ صلوات کفارہ بن جاتی ہے ہمارے گناہوں کا عزیزوں. لہذا دیکھیے یہ صلوات تو صلوات نہیں تھی. اب ایسی صلوات پڑھیں جو محبت والی صلوات ہو. صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم. بہت تاکید عزیزو صلوات کی. بعض روایتوں میں ہے کہ اگر اہل بیت کا ذکر آئے اور صلوات نہ پڑھی جائے تو رسول کہتے ہیں ہم پر جفا کیا اس نے، ہم پر ظلم کیا ہے، ظلم. لہذا جب بھی اذان یا اقامت میں رسول اور مولا کا نام لیا جائے تو ہم صلوات پڑھیں عزیزوں، صلوات. اور بعض جو ہمارے بزرگ علماء ہیں وہ کہیں لکھا دیکھتے تھے اہل بیت کے نام کو تو دیکھ کر کے فوراً صلوات پڑھتے تھے. ہاں اس سے کیا ہوتا ہے؟ محبت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنا اہل بیت کو چاہتے ہیں. ہاں اور اس میں دو حصے ہیں. جو آیت ہے کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر. کہ ان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس میں دو حصے ہیں. ہاں ایک ظاہری حصہ ہے اور ایک باطنی حصہ ہے. ظاہری حصہ کیا ہے؟ ابھی جو ہم لوگ نے آپ نے پڑھی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ظاہری حصہ کہ جو ہم ظاہری طور پر اس کو ادا کرتے ہیں. باطنی حصہ کیا ہے؟ باطنی حصہ تسلیم ہے، یعنی ہم اپنے کو اہل بیت علیہ السلام کے لیے تسلیم کر دے، یعنی ہم اہل بیت اسلام کی تعلیمات کو مانیں. ہاں یہ ہے باطنی صلوات. کہ ظاہری صلوات تو ہم پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا عمل دوسرا ہے. لیکن صلوات کے ساتھ ساتھ عمل بھی ہمارا اہل بیت جیسا ہونا چاہیے. اہل بیت کی وہ جو عمل انجام دیتے ہیں وہی عمل ہم کو بھی انجام دینا ہوگا. لہٰذا آپ دیکھیں چند چیزیں آپ کی خدمت پیش کروں اس لیے کہ زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے اور آخری مجلس کل ہے انشاءاللہ. یہ جو آج کا زمانہ چل رہا ہے جس کو آخر الزماں کہتے ہیں نا، آخر الزمانہ، کہ جہاں امام پردہ غیب میں ہے لیکن ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے بہت دشمن ہیں، بہت زیادہ دشمن ہیں، اور اس میں سے جو بڑی دشمنی کو انجام دے رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے یہودی، کہ جو ایک فساد کھڑا کر رہے ہیں، بھیانک فساد جس کو ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں پاتے. ایسا فساد وہ ہم سب کے گھروں میں داخل ہو گئے ہیں اور گھروں کے ذریعے فساد کو برپا کر رہے ہیں. یعنی اصلاً ایک خانوادہ رہی نہیں، اصلاً خانوادہ ٹوٹ جائے ایسا کام کر رہے ہیں. اور اس میں سب سے اہم رول کس کا ہے ہمارے پاس؟ جو حضرت موبائل ہیں. ہے نا، حضرت موبائل خطرناک ہے واقعی. ہمارے بچے اس کو لیے رہتے ہیں، اپنا کیا کرتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہمیں. اب بعض اوقات عاجز ہو کر کے اماں ابا دے دیتے ہیں، نہیں لو لے جاؤ، نہیں جاؤ پیچھا چھوڑاؤ نہ جاؤ بھائی. بہت خطرناک ہے یہ. کیا کر رہے ہیں بچے نہیں پتہ، پب جی کھیل رہے ہیں، کون سا جی کھیل رہے ہیں. ان کو تو بچے ہیں، وہ ان کو تھوڑی پتہ ہے کیا کر رہے ہیں ہم، ان کو تو مزہ آ رہا ہے. اور ایسا نشہ ہے قسم خدا کی، ایسا نشہ ہے کہ وہ پورے وجود سے آپ کب آئے کب گئے آپ کیا کہتے ہیں ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا. یہاں وہ جٹے رہتے دم سے پورے وجود سے کھیلتے ہیں اپنے. اس میں ہوتا کیا ہے بتائیں؟ اس کو مارا، اس کو کاٹا، اس کو اڑایا، یہ کیا. بہت خطرناک ہے. اس سے کیا ہو رہا ہے؟ ارے کچھ نہیں علی صاحب کیا ہو رہا ہے، یہ تو ادھر مار رہے ہیں خالی. نہیں، ان کے قلب قسی القلب بن رہے ہیں بچے. یہ
یہ کاٹ رہے ہیں، گولی مار رہے ہیں، یہ کیوں؟ تاکہ ان کے اندر کساوت پیدا ہو، ان کے اندر جو ہے ان کا قلب ثقیل ہو جائے، ان کے اندر محبت، مروات، ایثار، قربانی سب ختم ہو جائے۔ یہ جس کو دیکھیں بھائی یہی دیکھیں، اس کو گولی مارنا ہے ہم کو۔ ہاں، یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ بہت فکر کرنے والی بات ہے۔ یہ موبائل دے کر کے ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم نے پیچھے چھڑا لیا ہے، ہم بس بہت اچھے ہو گئے، نہیں بڑا نا، اصلا نہیں۔ ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، صلوات پڑھیں محمد کہ رسول فرماتے ہیں ویل للاولاد الاخر الزمان من آبائہم، یعنی وائے ہو ان ماں باپ کے اوپر کہ جو اپنے بچوں پر ظلم کریں گے آخر الزمان میں۔ کون ظلم کریں گے؟ ماں باپ۔ کس پر؟ بچوں پر۔ رسول نے جیسے ہی کہا، صاحب بیٹھے تھے تڑپ کے، کہتے ہیں کیا یہ ماں باپ مشرک ہوں گے، کافر ہوں گے؟ رسول فرماتے نہیں، یہ نہ مشرک ہوں گے نہ کافر ہوں گے، بلکہ یہ مومن ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ مومن ہوں گے۔ ہاں یا رسول اللہ، ایک مومن ماں باپ اپنے بچوں پر کیسا ظلم کریں کہ آپ ان پر لعنت بھیج رہے ہیں؟ کہاں کہ وہ کیسے، کہ وہ ایسے کہ واجبات کو وہ اپنے بچوں کو نہیں بتائیں گے۔ اگر ان کا بچہ کسی واجب کام کو انجام دے دے گا تو اسی میں ہی خوش ہو جائیں گے کہ دیکھو ہمارے بچے نے اس کام کو انجام دیا۔ یعنی وہ چھوٹے سے واجب پر ہی کیا کریں گے؟ کنسنٹریٹ کر لیں گے کہ ٹھیک ہے بس اتنا تو کر دیا میرے بچے نے، ہیں نہ۔ رسول لعنت بھیج رہے ہیں، لعنت، کہ لعنت ہو ان ماں باپ کے اوپر کہ جو اپنے بچوں کو واجبات نہیں سکھاتے۔ اور اگر کوئی بچہ اس میں سے چھوٹا سا بھی ایک واجب کو انجام دے لیتا ہے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ ہمارا بچہ بھائی نماز تو پڑھتا ہے، اب تھوڑی دیر اگر یہ گیم کھیل لے گا تو کیا ہوگا۔ ہوتا ہے، ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، ہے نا، پڑھ لیا ایسے، چلو تھوڑی دیر اب گیم کھیل لو۔ نہیں عزیز، بہت خطرناک ہے واقعہ۔ یعنی ہم اپنے بچے کو قسی القلب بنا رہے ہیں، اپنے بچے کی تربیت نہایت ہی خراب کر رہے ہیں، جبکہ یہ بچہ کون ہونا چاہیے؟ امام زمانہ کا ناصر و مددگار بننا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں محمد آقا۔ ہاں، یہاں پر ہم چھوڑ نہیں سکتے بچے کو، بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے ہم پر واجب ہے۔ انشاءاللہ مزید جو گفتگو ہوگی کل کے پوری تقریر میں انشاءاللہ اس پر گفتگو کی جائے گی کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس گھر کو کیا بتایا ہے۔ تین چیزیں، تین قانون ہیں، تین قانون جس میں ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ تربیت کی جگہ ہے، ایک قانون۔ دوسرا قانون، گھر عبادت کی جگہ ہے۔ تیسرا قانون، گھر ریاضت کی جگہ ہے۔ یہ تین چیزوں کو یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے کہ اہل بیت نے جو بیان کیا ہے کیا ہے۔ گھر کیا ہے؟ گھر عبادت خانہ، یعنی معبد ہے، معبد عبادت کی جگہ ہے، معبد خانہ ہے، عبادت کی جگہ ہے گھر۔ دوسرا کیا ہے؟ گھر تربیت کی جگہ ہے۔ آپ باہر تربیت نہیں کر سکتے بچے کی، آپ کو گھر میں ہی تربیت کرنی پڑے گی۔ ہاں، پھر وہی بات آتی ہے، اسکول پہ بھروسے ہم نہیں رہ سکتے۔ اگر اسکول کے بھروسے رہیں گے تو کبھی بچہ ہمارا کامیاب نہیں ہوگا۔ دوسری چیز، گھر ریاضت کی جگہ ہے، یعنی جہاں ریاضت کی جا سکتی ہو۔ ہاں، ریاضت مطلب کیا؟ ایکسرسائز کی جا سکتی ہو۔ ہاں، اب کیسی ایکسرسائز ہے؟ بعض لوگ ریاض کرتے ہیں نوحے کا، مثلاً آپ دیکھیں ہے نا، آ کر کے نوحے کا ریاض کر رہے ہیں، یہ ریاض ہے۔ بعض لوگ جو ہیں جم جا کے ریاض کرتے ہیں،
पर्सनालिटी बनाते हैं मसलन, है ना। बाज़ लोग जो है राइटिंग का रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि राइटिंग अच्छी हो जाए। तो घर किस चीज़ की रियाजत की जगह है, वो अहले बैत सलाम ने बयान किया है। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में मैं इस टॉपिक पे गुफ्तगू करूँगा। बहरहाल तमाम चीज़ें बयान ही हो चुकी हैं, और ये भी बहुत अहमियत का हामिल है कि जब तक हम अपने घर के फ़िज़ा को पाकीज़ा नहीं करेंगे तब तक पाकीज़गी नहीं आ सकती अजीज़ो। हाँ, लिहाजा आप देखें कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया कि तुम्हें पाकीज़ा होना है, तुम्हें तय्यब ताहिर होना है, इस फर्श अज़ा से मुतमस्सिक हो जाओ। गिरिया करो, पाक हो जाओगे। गिरिया नहीं कर सकते हो तो कम से कम अपने चेहरे को रोने वाला बना लो। हाँ, इतनी छूट दी गई है, बताएं आप, इतनी छूट कि आप नहीं रो सकते हो, नहीं आवाज़ निकल सकती है, तो कम से कम अपने सर को नीचे झुका लो और करबला का तसव्वुर तो करो कम से कम, हाँ, ताकि तुम्हारी आंखें नम हो जाएं। रवायत हमने पेश की थी कि आंसू उस वक्त तक नहीं आते जब तक इमाम ज़माना इमाम हुसैन नहीं देखते अजीज़ों। रवायत में है, या इमाम हुसैन कहते हैं मैं मोमिन के आंखों का आंसू हूँ, यानी ये आंसू टपक रहे हैं क्या हैं, इमाम हुसैन अपनी ताबीर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर अज़ीज़, कितने सख्त मसाइब हैं मजलूम करबला के ऊपर हैं। इतने साल होने के बावजूद भी ऐसा लगता है ये वसानिया अभी हुआ है, हम सब के दिल फटने लगते हैं, दर्द महसूस होता है, घुटन सी लगने लगती है अजीज़ों। आप बताएं, है ना। जब मौला ने हल्मिन की सदर बुलंद की है तो सब तो शहीद हो चुके थे, हाँ, लेकिन एक मुजाहिद रह गया था। ये मुजाहिद कौन है? ये एक नन्हा मुजाहिद है कि जो झूले में लेटा था। अल्लाह है ना। शब आशूरा क्या था? शब आशूरा हर माँ अपने बच्चे को तैयार कर रही थी कि सुबह आशूर तुम्हें बेटा हुसैन पर कुर्बान होना है। लैला अली अकबर को तैयार कर रही हैं, ज़ैनब और मोहम्मद को तैयार कर रही हैं, फरवा कासिम को तैयार कर रही हैं। आप देखें, लेकिन हुसैन एक मर्तबा तमाम ख़याम का तवाफ करते करते एक मर्तबा एक खैमे पर रुके जहाँ पर रोने की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह। मौला हुसैन दाखिल हुए, देखते क्या हैं कि रबाब हैं कि जो अली असगर के झूले के ऊपर अपना सर रख के रो रही हैं। ए असगर, ए बेटा असगर, अरे हमारे पास तो कोई नहीं है, सकीना है, वो भी बच्ची है, वो भी, और असगर बेटा तुम भी छोटे हो ना, अरे तुम्हारे अंदर तो इतनी भी सकत नहीं रह गई, बेटा घुटनियों चले जाओ। अल्लाह अकबर। एक माँ अपने बेटे से कह रही है, अजीब बात है, हाँ अजीजों, शायद अली असगर ने कहा हो, ए अम्मा, अरे जितने भी शोहदा गए हैं सब घोड़े पे सवार होके गए हैं, लेकिन अम्मा, अरे मैं जब जंग करूंगा तो इमाम वक्त के हाथों पर जंग करूंगा। हे अम्मा, अरे अम्मा, जो भी लड़ने गया है तीर और तलवार के साथ गया है। हे अम्मा, मेरे पास न तलवार होगी, न तीर होगा, न नेज़ा होगा। हे अम्मा, मेरी ज़बान चलेगी, अस्किया शहीद हो जाएंगे। अजरकम अल्लाह, हजकम अल्लाह। अजीज़ो अल्लाह, जनाब अली असगर ने शायद यही कहा हो, ए अम्मा, कल की हमारी जंग देखने वाली होगी, लोग शब्द कर देंगे अली असगर की जंग ऐसी थी, करबला फतह हो गया। हलमिन की सदा बुलंद हुई, हलमिन नासिर यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे, है कोई जो मेरी नुसरत करे। अरे इधर हुसैन की सदा बुलंद हुई, उधर बीबियों में कोहराम बर्पा हो गया। एक मर्तबा हुसैन पहुंचे, या ज़ैनब उम्मे कुलसूम, हुसैन जिंदा है अभी, बहन अभी हुसैन जिंदा है, रो क्यों रही हो? एक मर्तबा ज़ैनब फरमाती है, भैया अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। अरे आपकी हलमिन की सदा पर
اللہ اکبر. حسین نے کہا اچھا لو مجھے دو, اصغر کو مجھے دو. عزیز روایت میں لکھا ہے, مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے اصغر کو لیا, اصغر کو لیا. رباب سمجھ گئی میرا بیٹا جا رہا ہے. ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا, ننھے ننھے کرتے کی آستینوں کو چڑھا دیا. عشق من اللہ. اے پروردگارا انہاں سو پر رحمت نازل فرما. اے پروردگارا ہم سب کو اپنا پروردگارا حسین کا حقیقی عزادار بنا دے. رباب نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا, ننھے ننھے آستینوں کو چڑھا دیا. میرا بیٹا جا رہا ہے. بیٹا امام وقت کے پاس جا رہے ہو, دیکھو کوئی تیر تمہارے رہتے ہوئے ارے امام وقت کے نہ لگے. ہاں عزیزو, امام حسین نے اصغر کو ہاتھ میں لے لیا, ہاتھ میں لے کر کے چلے. عزیزو روایت کہتی ہے کہ مولا نے اپنے ابا کا داون ڈال لیا تھا, گھوڑے پر سوار ہوئے, لے کے پہنچے. اشیاء سمجھ رہے تھے حسین قرآن لے کر کے آ رہے ہیں. میں کہوں گا صحیح سمجھ رہے ہو, ارے یہ پارا ہے قرآن کا. مقتل لکھتا ہے کہ حسین نے ایک مرتبہ ابا کا داون ہٹایا, سب نے دیکھا ننھا سا بچہ تھا, چہرہ کوملایا ہوا تھا, ہونٹ پپڑیاں پڑے ہوئے تھے, چہرہ زرد ہو گیا تھا. ایسا لگ رہا تھا ان قریب یہ بچہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. ہے نا, آپ کو پتا ہے نا امام نے آپ کو یہاں یاد کیا ہے, فرمایا ہے لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی. ارے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی. اے میرے شیعو اگر کل برابر ہوتے تو ذرا دیکھتے ارے تیرا بیٹا سواب کس طرح سے سوال آپ کر رہا تھا. سخت مرحلے میں آپ کو یاد کیا. میرے شیعو میرے کربلا میں ہوتے تو کتنا سخت تھا ایک عزت دار باپ کے لیے کہ اپنے بچے کے لیے سوال آپ کر رہا ہے. حدیث روایت مقتل کی جملے ہیں, مولا نے جب لیا تو کوئی پرسان حال نہ ہوا. عزیز روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے فرمایا اے قوم اگر تم ہم پر رحم نہیں کر سکتے ارحموا ھذا الطفل, اس طفل کے اوپر اس بچے پر رحم کر دو. عزیزو حسین نے جلتی ہوئی زمین پر اصغر کو لٹایا, ادھر لٹایا تھا. ایمان سے بتائیں بچے کے اندر سکت نہیں تھی, بچے کے اندر جان نہیں تھی, جلتی ہوئی زمین تھی, تپتی ہوئی زمین تھی, بچہ بول نہیں سکتا تھا. لیکن بچے نے اظہار کیا جو مولا کے جملے ہیں, اما ترونا کیفا یتلذا شانا. اما ترونا کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ ہمارا بچہ کس طرح سے پیاس میں تڑپ رہا ہے. آپ کو پتا ہے نا یتلذا کا معنی کیا ہے, یتلذا کا معنی ہے سن لے پھر روتے رہیے گا, جب یاد آئے روتے رہیے گا. امام نے بہت بڑا جملہ کہا, بڑا مصائب کہہ دیا, ایک جملے میں بہت بڑا مصائب کہہ دیا علی اصغر کے لیے. امام فرماتے ہیں کہ یتلذا کا معنی کیا ہے پتا ہے, آپ جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں نا باہر, مچھلی سانس نہیں لے پاتی, مچھلی گھٹن محسوس کرتی ہے. مچھلی جب گھٹن محسوس کرتی ہے تو پورے وجود کے ساتھ مچھلی تڑپتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, اجر کمال اللہ. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. یتلذا کا معنی کیا ہے, مچھلی کو پانی سے نکالا اور مچھلی سانس نہیں لے پاتی, گھٹن محسوس کرتی ہے. تو کہا یتلذا کا معنی یہ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے, کہا یتلذا کا معنی یہ ہے کہ جب مچھلی کے اندر اتنی قوت نہیں رہتی, طاقت نہیں رہتی ہے, وہ صرف اپنا منہ کھولتی ہے اور اپنی پونچھ کو ہلاتی ہے, سانس نہیں لے پاتی, گھٹن محسوس کرتی ہے. کہا یتلذا کا معنی یہ بھی نہیں ہے.
ہاں پھر کیا ہے یتلذہ کا معنی؟ کہا یتلذہ کا معنی یہ ہے کہ مچھلی میں اتنی قوت نہیں ہوتی، اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اپنے پونچھ کو ہلائے، وہ صرف اپنے منہ کو کھولتی ہے اور منہ کو بند کرتی ہے، اس کی آنکھیں بھی بند رہتی ہے۔ ارے اصغر کو جب حسین نے لٹایا تو جلتی ہوئی زمین تھی، اصغر طرف رہا پائے، ہاتھ پیر نہ چلایا، بلکہ اصغر ارے اپنے منہ کو کھولتے تھے، بند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حسین تڑپ گئے، حسین نے اصغر کو سینے سے لگایا، بوسہ دیا، ادھر بوسہ دے کے اٹھائے تھے کہ ایک مرتبہ حرملہ کا ارے تین بھارا تیر چلا، ننھا بچہ، ارے بھار تیر، بھار کا تیر۔ شاید اماں سے کہا ہو، اے اماں اگر ایک تیر ہوتا تو میں اپنے امام وقت کے نہ لگنے دیتا، اماں اصغر کو معاف کیجئے گا، ارے تین بھار کا تیر ہے، ننھا سا گلا، اصغر کا تو حج کمل اللہ، اصغر ہم کے لیکن تین بھار کا تیر تھا۔ ارے ایک تیر کا حصہ حسین کے بازو میں لگا۔ جو مقتل کے جملے ہیں، اب تک کی جتنے بھی شہداء کی لاشیں امام نے اٹھائی ہیں نا، سب کو لے کر کے آئے ہیں، کسی کی لاش میں ایسا ذوف امام کو محسوس نہیں ہوا۔ لیکن عجیب بات ہے، یہ چھوٹا سا جنازہ ہے لیکن وزن اتنا ہے کہ ہاتھ میں لے کر کے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 10 محرم کو آپ اس عمل کو انجام دیتے ہیں نا، ارے اصغر کا لاشا ہاتھ میں ہے، خون کو لیا، آسمان کی جانب روانہ کر دیا۔ اصغر کے خون کو روانہ کیا، جنازے کو لیا، آپ آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر پیچھے آ جاتے ہیں، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حدیث روایت کہتی ہے نہیں پتا حسین نے اپنے آپ کو در خیمہ تک کیسے پہنچایا۔ عزیزو، بچی سکینہ کھڑی ہوئی تھی، بابا پانی پلا لائے، اصغر کو پانی پلا لائے، بچی کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی بچی کو دیکھا، سر جھکا لیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ماں بھی بھاگ کے آ گئی، ہاں اصغر پانی پی آیا، حسین کچھ نہیں بولے۔ ایک مرتبہ ننھی سی بچی نے ارے فوراً ابا کے داور کو ہٹایا، ارے اب جو ہٹا بچی دیکھ نہ سکی، وہ اور جو کے گر گئی۔ اور سنون الالعاص، ارے ایک کار سے دوسرے کار کی طرف تین سرایت کر چکا تھا۔ ماں نے ایک مرثیہ پڑھا، ماں نے کہا کیا اتنے چھوٹے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں؟ کیا اتنے چھوٹے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بس اتنا جملہ ماں نے کہا۔ حدیث روایت کہتی ہے کہ حسین نے کسی کے جنازے کو دفن نہیں کیا، لیکن یہ وہی جنازہ تھا جو اتنا وزنی تھا کہ حسین جس کو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ ایک مرتبہ پشت خیمہ آتے ہیں، قبر کھودنے کے بعد علی اصغر کو لٹایا، مٹی ڈالی، اس کے مٹی ڈالنے کے بعد کھڑے ہو گئے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے داون کو جاڑ کے، اے میرا پروردگارا اب ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، سب تیری راہ پہ قربان ہو گیا ہے۔ بس عزیزو آخری جملے ہیں عزیزو، روایت میں ہے کہ ہر شہید جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ شہید ہوا، لیکن علی اصغر 2 مرتبہ شہید ہوئے ہیں، ہے نا، 2 مرتبہ ہوئے ہیں۔ اچھی روایت میں ہے کہ جب سر کی گنتی شروع ہوئی ہے نا تو کہا ایک سر کم ہے، کہا کس کا سر کم ہے؟ کہا آخر میں عصر عاشورہ حسین
ایک چھوٹے بچے کو لے کر کے آئے تھے، اس کا سر نہیں دکھ رہا ہے۔ عزیزوں 100 تازیانہ بردار اکٹھا کیے گئے، نیزہ بردار اکٹھا کیے گئے اور کہا جاؤ جہاں نرم زمین دیکھو وہاں اپنے اس کو زمین میں پیوست کر دو۔ عزیزوں یہ 100 نیزہ بردار یہ بڑھتے ہیں۔ رباب کھڑی دیکھ رہی ہے دروازے کے اوپر، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے میرے پروردگارا، ارے میرے بچے کی خیر، میرا بچہ ارے پہلے سے ہی شہید ہو گیا۔ نیزہ بردار جاتے جاتے ہیں، ایک ایک کر کے نیزہ زمین کربلا میں پیوست کرتے جاتے ہیں، نکالتے ہیں۔ اے پروردگار تیرا شکر میرا بچہ بچ گیا، اے میرے معبود تیرا شکر میرا بچہ بچا۔ لیکن ایک مرتبہ ایک نیزہ بردار نے جیسے ہی نیزہ زمین پر مارا، ارے رباب دیکھ نہ سکی، نہ نیزہ بچا، نیزے میں لپٹا ہوا ماں کے سامنے سر کو تن سے جدا کیا، ارے سر کو وہی پھینکا، سر کو لے کے نکلا، رباب تڑپ گئی۔ زینب ام کلثوم اے بھابھی صبر کیے، اللہ صبر کرنے والا کے ساتھ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگارہ بحق محمد وآل محمد اس امر خیر قبول فرما، اناس اپنی رحمت نازل فرما۔ معبود اناسوں اس فرش اعضاء کے صدقے میں ہم سب کے والدین، اجداد اور جدات کی گناہ کبائر صغائر کو معاف فرما۔ معبود ہم سب کو ہماری نسل کو توفیق دے کہ ہم سب تعلیمات قرآن، تعلیمات اہل بیت پر عمل کر سکیں۔ معبود ہم سب کو ہماری نسل کو شیاطین کے اشرار سے محفوظ فرما، تمام آفات زمینی و آسمانی سے محفوظ فرما۔ معبود ہم سب کے رزق مادی و معنوی میں اضافہ فرما۔ معبود بحق محمد والے محمد جہاں جہاں بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات محب اہل بیت شیعہ نہد قرار ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود بحق محمد والے محمد مقروض قرض غدا فرما، بیمار کو شفاء کامل راضی عنایت فرما، تندرست و غنی فرما۔ معبود بحق محمد والے محمد ہم سب کو ہماری نسلوں کو حقیقی عزادار حسین میں شمار فرما۔ معبود بحق محمد والے محمد دعا میں دعا ہے معبود جو صاحب اولاد نہیں ہیں انہیں جناب علی اصغر صدقے میں اولاد نرینہ عنایت فرما۔ معبود بحق محمد والے محمد دعا میں دعا امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آنسار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔